اللہ۔ یہاں احسان کا لفظ آ رہا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے وہ احادیث آپ کو سنائی جو حدیث جبرائیل کے ضمن میں پہلے سنا چکا۔ احسان کا عام طور پر جو ہمارے ذہن میں مفہوم آتا ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرنا، کسی پر احسان کرنا۔ اردو میں یہ لفظ صرف اسی معنی میں دستاویز ہے، عربی میں وہ معنی بھی ہے اس میں، لیکن یہ کہ زیادہ تر قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے بطور ایک اصطلاح کے، اس کے معنی ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو۔ چنانچہ احسان اسلام، اسلام جو ہے آپ کا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، دل فریب ہو، اس میں خوبیاں ہو، اس کے اندر ایک روشنی پائی جائے، یہ گویا کہ اسلام کا احسان۔ اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے ہر شے میں احسان، یعنی جو کام بھی کرو دل لگا کر کرو، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو کرو، اچھے سے اچھے پہلو پہ کرو، بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ نیم دلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، جو کام دنیا کا بھی کام ہے اس کے اندر بھی دل لگاؤ، حلال ذریعے سے کمانا ہے دل لگا کے کماؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے التاجر الصدوق الامین وعن النبیین والشہداء والصالحین، وہ ایسا تاجر جو سچا ہو اور امین، اس کا تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا معاملہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اس دنیا کا کام جو ہے، اس لیے کہ یہ تقسیم جو ہے دنیا اور دین کی، یہ ایک سطح پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، دنیا اور دین ایک ہو جاتی ہے۔ جب آپ ساری دنیا کا کام بھی دین کے طریقے پر کر رہے ہیں اور آپ کا اصل مقصود و مطلوب آخرت ہے، تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں رہتی، وہ عین دین بن جاتا ہے، وہ عین عبادت ہے۔ چاہے وہ آپ اس سے حلال کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ اس نے جائز طریقے سے خود اپنے بھی نفس کا ایک حق ادا کیا ہے، اور یہ فرمایا گیا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ادا کرو۔ جو بھی تمہارے جسم و جان کے تقاضے ہیں ان کو بھی جائز طریقے سے پورا کرو گے تو وہ عین عبادت بن جائے گی، اس پر ثواب ملے گا۔ اس پر صحابہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا تھا حضور کیا ہم مستری کرتے ہیں تو اپنے نفس کی جو ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ اگر یہی کام کسی غلط طریقے پر کرتے تو تمہیں سزا ملتی کہ نہ ملتی؟ وہ تو بات ہے، تو پھر اگر یہ صحیح طریقے سے جائز طریقے سے کر رہے ہو اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ تو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو تین بنیادی اصطلاحات حدیث جبرائیل میں آئی، اسلام، ایمان، احسان، وہ ایک اعتبار سے تو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے، اسلام سے اوپر درجہ ہے ایمان، ایمان سے اوپر ہے، ایک اعتبار سے وہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے۔ اسلام میں ایمان صرف ابھی اقرار باللسان تک ہے، ایمان میں وہ گہرا ہو کر نیچے جا کر قلب کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اور احسان میں وہ اور اتنا گہرا ہوتا ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ جو پنجابی صوفی شاعر کا قول ہے وہ سنایا تھا کہ دل دریا سمندر اور ڈونگے کون گرا دیے جانے سے، یہ دل جو ہے یہ چھوٹا سا جو ایک مزغہ نظر آ رہا ہے، یہ تو ہے جسمانی دل، روحانی دل جو حقیقت میں روح کا جو ہے مسکن ہے، اس کا تو آپ اندازہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس دل میں اللہ کا، یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن، میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آس پاس، لیکن میں اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اس دل کا چونکہ گہرا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لہذا اس کی گہرائی کا آپ کو اندازہ کر نہیں سکتے۔ کسی اعتبار سے ایمان اور نیچے اور نیچے اور نیچے ہو کر جب اس انتہا کو پہنچ جائے کہ ایمان بالغیب
بالکل اتنا ہو جائے جتنا کہ کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے جو ایمان یقین پیدا ہو، وہ احسان ہے۔ اب اس میں باقی بات وہی رہے گی، وہی نماز ہے، اسے ایک عام مسلمان پڑھ رہا ہے جیسے بھی ہے، اس نے جو رکوع و سجود بھی کیا ہے تو اس میں بھی پورا اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن 12 رکوع کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، سجدہ کیا ہے، پڑھا تو وہی کچھ ہے جو پڑھا جاتا ہے، لیکن دل لگا ہوا نہیں ہے، دل کسی اور دھندے میں ہے، دماغ کی چکی جو ہے وہ کچھ اور ہی آٹا پیس رہی ہے۔ تو نماز جو ہے ایک فقہی اعتبار سے تو ہو گئی اور اسلام کا تقاضا پورا ہو گیا، لیکن اسی نماز میں اگر وہ دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اب آپ سوچئے کہ کیا خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اسی نماز میں کیا حسن پیدا ہو جائے گا، یہ احسان الصلاۃ ہو جائے گا، یہ نماز کا خوبصورت کر دے گا، نماز کو خوبصورت بنائے گا۔ اور اس سے بھی وہی سے جا کر اگر بالکل ایسے ہو جائے کاننا کا تراؤ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ایمان یقین اتنا گہرا ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، چاہیے کم سے کم یہ کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت جو نماز کی کیفیت ہوگی، یہ نماز کی کیفیت وہ ہوگی جو حدیث میں آیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، وہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کا درجہ ہے۔ یہ اصل میں درجات، شکل تو وہی رہے گی نماز، درجہ احسان تو بہت کمی، نماز تو وہی رہے گی، وہی قیام ہوگا، وہی رکوع ہوگا، وہی سجود ہوگا، وہی کچھ پڑھا جائے گا، فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے اندر ظاہری شکل کے اسی صورت میں برقرار رہتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق واقع ہے۔ اسی طریقے سے یہاں فرمایا گیا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور اچھا انداز، اچھا اسلوب اختیار کرنا واجب کر دیا ہر معاملے۔ اب اس میں مثالیں دی ہے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تم کسی کو قتل کرو تو عمدگی کے ساتھ قتل کرو، خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو۔ کیا معنی؟ یہ نہ ہو کہ آپ کا وار کہیں پڑ رہا ہے، مارنا کہیں تھا، اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جلاد جو ہے یہ پیشہ ہے، ہر آدمی جو ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر گردن اڑانے کے لیے آئے، فرض کیجیے کوئی شخص ہے، قصاص میں قتل کیا جانا ہے اس کو، یا کسی اور جرم کی سزا ایسی ہے وہ مرتد ہو گیا ہے تو قتل کیا جانا ہے، تو یہ قتل کرنا بھی ایسے ہو کہ ایک ہی وار میں گردن اتر جائے اور جو اس کو زیادہ تکلیف، ورنہ یہ کہ وار اوچھا پڑ رہا ہے، وہ جو کبھی اس پیر مجھے یاد آ رہا تھا جگر کا، میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دستوں بازو کی وہ وار کی جو بھرپور نہیں، وار تو بھرپور ہونا چاہیے، تو ایک ہی وار میں گردن کا اڑا دینا یہ ایک پروفیشنل آدمی کر سکتا ہے، ورنہ یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ کہیں، تو اس نے فرمایا کہ اذا قتل تم فاحسنوا القتلہ، خوبصورتی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے اور اس کو تکلیف کم سے کم، اصل میں تکلیف پہنچانا مقصود نہیں، یہ تو عبرت ہے، دنیا کے لیے عبرت کے طور پر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے سزائے رکھی ہے کہ کوئی شخص قاتل یا قتل ہوتا ہے اس طور سے برسر عام سب کے ساتھ، تو معلوم ہوا کہ اس سے لوگوں کے اندر ایک سبق آ جائے گا، عبرت آ جائے گی، اور قتل جو ہے نا قتل جو ہے اس کا معاشرے سے خاتمہ۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب ذبح کرنے لگو، کوئی جانور ہے اسے تم آپ ذبح کرنے چلے، بکری ہے کہ مینا ہے کہ اور سے ہے، تو وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو، اور اس کی مزید وضاحت کر دی وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم میں سے جو شخص بھی ذبح کر رہا ہو کسی جانور کو، بکری کو، مینے کو، کسی اور شے کو، گائے کو، بیل کو، تو وہ اپنی چھری کو تیز کرے، یہ نہ ہو کہ اس کو آپ جو ہے وہ کھلی چھری ہے اس کو جو آپ رڑ رہے ہیں، اور وہ جانور ظاہر بات ہے کہ آخر اس کی بھی نفسیات ہے، وہ جانور کے بھی احساسات ہیں، حسیات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے اس میں حیوان ہے، وہ بھی زندہ ہے، اس کے اندر زندگی ہے، تو اب یہ جو اگر آپ اس کے ساتھ دھینگا مشتی کر رہے ہیں اور آپ کی جو چھری ہے وہ کاٹ ہی نہیں رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ جو بھی تم میں سے یہ کام کرے وہ پھر اپنی چھری کو تیز کر دے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جو ذبیحہ ہے اس کو آرام پہنچائے، اس کو تکلیف نہ دے،
जो भी है ज़िम्मा तो आपने करना है, बकरी का गोश्त आपने खाना है, वो आपके लिए हलाल है, जायज़ है, लेकिन ये कि उस बकरी को ज़िम्मा करते हुए उसे कम से कम तकलीफ हो, बजाय इसके कि उसके ऊपर जो है आप, जैसा कि मैंने कहा है कि खूंटी छुरी लेकर जो है उसके साथ मिल पड़े, ये नहीं हो, बल्कि उसके लिए तैयारी करके। तो इस मामले में अब ये एक चीज़ वो है कि जो इस्लामी माशरे में ख़ास किस्म की तहजीब इससे पैदा होती है। ये तहजीब है, तहजीब नफ्स है, लोगों के अंदर हर काम को करने में बेहतर से बेहतर शक्ल इख्तियार करने की कोशिश करना, इसी से माशरे के अंदर खूबियाँ परवान चढ़ती हैं, इसी से भलाइयाँ जो है उनका जो है उनकी तरक्की हासिल होती है। ये रिवायत जो है मुस्लिम शरीफ की है। अब 18वें नंबर की हदीस है, अन अबी ज़र्र जुंदुब इब्न जनादह व अबी अब्दुर्रहमान मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। ये हदीस है दो सहाबा से बड़ी है। एक तो है हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला, इनके बारे में ये नोट कर लीजिए, ये दरवेश सहाबा में से थे, फुक़राए सहाबा, और इनका फ़क्र जो है और इनकी सच्चाई का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी। अस्दक़ु लहजतन अबू ज़र, जो अपनी कौल में, अपनी बात में सबसे ज्यादा सच्चा है, उसके ज़ाहिर और बातिन के अंदर कोई बाल बराबर फर्क नहीं, वो मेरा ये दोस्त अबू ज़र। और इन्हीं के बारे में फरमाया है कि किसी शख्स की अगर ये ख्वाहिश हो, मन काना यसुर्रुहु अन यंजुरा इला ज़ुहद ईसा। अब आपको मालूम है कि अंबिया किराम में ज़ुहद जो है ये दो एक ही वक्त के जो हम असल नबी है, हजरत यहया और हजरत ईसा, ज़ुहद इंतहाई दर्जे का, इंतहाई दर्जे। तो जिस शख्स की ख्वाहिश हो कि वो ईसा का ज़ुहद अपनी आंखों से देखे, देखना चाहे कि कितना ईसा अलैहिस्सलाम कितने ज़ाहिद थे, वो मेरे साथी अबू ज़र को देखे। अबू ज़र के अंदर भी ज़ुहद जो है वो उसी दर्जे का है जिस दर्जे का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो एक तो हजरत अबू ज़र इस हदीस के रावी है, दूसरे हजरत मुआज़ बिन जबल है रज़ियल्लाहु ताला, वो भी बहुत नुमाया है। इनकी एक हदीस हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो है फुक़हाए सहाबा में, अबू ज़र फुक़राए सहाबा में से, दरवेश सहाबा में से, फुक़रा में, और ये फुक़हाए सहाबा में, इनके बारे में हुजूर का जो कौल है अफ़अलु तफ़ज़ील के सीगे के अंदर, वो ये है कि आलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ बिन जबल, मेरे सहाबा में हलाल और हराम का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला मुआज़ रज़ियल्लाहु, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला। अब ये दोनों रावी हैं, इस बात से हदीस की अहमियत ज्यादा होगी कि सहाबा में से दो हैं जिनसे ये रिवायत शुरू हो रही है। रिवायत क्या है? हुजूर ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं भी हो अल्लाह का तक़वा इख्तियार, वो अत्बइ सय्यतल हसनत तमहुहा, और अगर कोई बुराई का सुदूर तुमसे हो जाए तो उसके फौरन उसके पीछे तुम नेकी का काम करो, ताकि वो उस बुराई को महव कर दे, खत्म कर दे, धो दे तुम्हारे नामा अमाल से, वो डेबिट क्रेडिट होकर वो जो डेबिट का एंट्री है वो खत्म हो। वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, और लोगों के साथ हुस्न माशरत के साथ और हुस्न अखलाक के साथ थे। वही तहजीब जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया था, ये असल में इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का ये जो खदो खाल है, उनमें जो हुस्न है, उसके अंदर जो खूबियां हैं, वो इस किस्म की अहादीस जो है इन पर अमल करने से वो मुआवजा पैदा हो। फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं भी हो अल्लाह का तक़वा है। इससे पहले मैं वो हदीस आपको सुना चुका हूँ, फतक़वल्लाह फिस सिर्र वल अलानिया, तक़वा होना चाहिए चाहे आप खलवत में है चाहे जलवत में, चाहे आप अलल-ऐनान कोई काम कर रहे हैं जिसे दुनिया देख रही है, और चाहे आप तन्हाई में कोई काम कर रहे हैं जहां देखने वाला कोई, वहां सिवाय अल्लाह के देखने वाला कोई नहीं। अगर आप मजमे में कोई काम कर रहे होंगे तो आपको ये भी ख्याल आ जाएगा लोग देख रहे हैं कि मैं काम ठीक करूं, ये एक फितरी तौर पर भी हो जाता है। आपकी नीयत में रियाकारी न भी हो
تب بھی کسی نہ کسی درجے میں فکری طور پر یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آپ تنہائی میں ہے تو وہاں اگر آپ وہ بہترین انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کی جڑیں آپ کی شخصیت کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمی ہے۔ تو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہا، اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس کو مٹا دے گی۔ یہ در حقیقت اس کا میں چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ میں جو بات آئی ہے اس کے حوالے سے اس کو سمجھ لیں۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی بھی کی، بعض صحابہ کو جو سزا بھی دی، وہ تفصیل لمبی ہے اس کی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، جو بغیر کسی عذر کے نہیں گئے۔ منافقین نے تو جھوٹے بہانے بنا لیے، حضور یہ تھا یوں تھا اچھا جواب گویا کہ آپ نے ان کو اہمیت نہیں، اور آپ نے یہ نہیں کہا جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہا، یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے، یہ حضور کی مروت تھی، شرافت تھی، یہ آپ کا اخلاق حسن۔ لیکن وہ 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مان لیا حضور ہماری کوئی عذر نہیں، بس ہمارے نفس نے ہمیں بہکایا۔ ان میں سے ایک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضور جس قدر میں خوشحال اور مالدار اس وقت تھا اتنا پہلے کبھی نہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، میرے پاس یہ نہیں، جتنا میں صحت مند اس وقت تھا اتنا میں اس سے پہلے نہیں، یہ سب کچھ۔ لیکن میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ حضور تو ابھی روانہ ہو رہے ہیں نا، اور 30,000 کا لشکر نکل جا رہے ہیں، تو لشکر تو آہستہ آہستہ چلے گا، تم جو ہے تمہاری پاس جو تمہاری ناکا جو ہے اونٹنی وہ بڑی تیز رفتار ہے، ابھی 1-2 دن کے بعد تم سے روانہ ہو جانا، جا کے پکڑ لو گے حضور کو، حضور کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ ہے وہ جو نفس دھوکہ دے رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا ہے، اس کا فیصلہ نہیں جانا ہے، لیکن ذرا یہ گھر کا آرام اور آسائش ابھی 1-2 دن 2 دن 3 دن اور دیکھ لو، وقت لگے گا حضور کو، تم جا کے طرح تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا کے ان کے ساتھ ملے گا، اگلے دن پھر یہی، اگلے دن پھر یہی، چند دن کے بعد احساس ہو اب تو میں کتنا بھی تیز جاؤں حضور کے ساتھ نہیں ہوتا، لہٰذا بیٹھے رہ گئے۔ انہوں نے مان لیا بات، انہیں سزا دی۔ اس موقع پر سورہ توبہ میں ایک تقسیم آئی ہے کہ ایک تو ٹاپ پر وہ لوگ ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ ہے ٹاپ، سابقون الاولون۔ اب سابقون الاولون جو مہاجرین انصار میں سے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کے سابقون کے کم سے کم 10-15 برس بعد کے آدمی، اس لیے کہ وہاں کے ایمان پہنچے بہت دیر میں، لیکن یہ اصل میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی بات سامنے آئی فوراً مان لو، یہ صدیقیت، یہ جیسے صحابہ میں مہاجرین میں تھی، اسی طریقے سے اس کی مثالیں جو ہے حضرت معاذ، سعد بن معاذ اس کی بہت بڑی مثال ہے، تو ایسے ہی جو ہے وہ انصار تو درجے میں برابر ہو جائے گی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، دیکھیے وہی لفظ ہے احسان، پوری خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اگرچہ انہیں وقت تو لگ گیا، تو فوری طور پر تو ایمان نہیں لائے، دے ٹک دیئر ٹائم، کچھ نہ کچھ وقت لگا ہے، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا بھی ایمان خالص تھا اور بڑے خلوص کے ساتھ اور پوری گویا کہ قلب و ذہن کی ہم آہنگی کے ساتھ کوئی بات نہیں، تو یہ تو ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ تو سب سے اونچے مقام پر ہو گئے سابقون الاولون اور متبعین باحسان۔ پھر درجہ آ گیا منافقین، ان منافقین کے ضمن میں فرما دیا گیا قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر، وہ منافقین بعض اوقات یہ کرتے تھے کہ حضور ہم سے کچھ صدقہ آپ وصول کر دیں، ہمارا چندہ لے لیں، ہمیں اس جہاد پر جانے سے جو ہے آپ مفت مسئلہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے پہلے کسی غزوے میں نفیر عام نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ ہم مسلمان نکلے لازم، تو ان کا حضور نے قبول کر لیتے تھے، اور ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ اور کوئی نفقہ پیش کیا گیا تو انفاق کیا انہوں نے، انہیں قبول کر لیتے۔ لیکن یہ کہ غزوہ تبوک کے بعد سے حضور کو روک دیا گیا،
اب ان منافقین کے صدقات آپ قبول نہ کریں، اب ان سے کوئی ان کے نفقات جو ہیں اللہ کی راہ میں بظاہر جو خرچ کر رہے ہیں قبول نہیں کریں گے، بلکہ کہہ دیجئے، یہ آیات نمبر 53 اور 54 ہے سورہ توبہ کی، قل انفقوا طوعا او کرها، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے منافقوں، تم چاہے خرچ کرو دلی آمادگی سے یا مجبوری سے، کیا کریں کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانی ہے، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ اب معاملہ اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ تم یقیناً سرکش لوگوں میں سے ہو، باغی لوگوں میں سے ہو، تم فاسقوں میں سے ہو، یہ سارا تمہارا طرز عمل جو ہے اسے ثابت کرتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد ما منعهم ان تقبل منهم قومت نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، اور یہ جو نہیں منع کیا گیا ہے ان کے صدقات کو قبول کرنے سے، نہیں روکا ہے کسی چیز نے ان کے صدقات و نفقات کی قبولیت میں، مگر اس نے کہ حقیقت میں وہ کفر کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ میں جیسا کہ بارہا مختلف مواقع پر عرض کرتا رہا ہوں، منافقین کے بارے میں تدریج معاملہ آگے بڑھا۔ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ منافق آیا ہی نہیں، نفاق کا لفظ نہیں، صرف مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری، باقی لفظ اس کا واضح نہیں کیا کہ یہ منافقت ہے، نفاق ہے۔ آل عمران میں ایک جگہ لفظ آ گیا، لیکن سورہ نساء میں کھل کر بڑی تفصیل سے بات کی، وہاں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسالہ، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ جو ہے اگرچہ توبہ کا بالکل بند نہیں کیا گیا لیکن بتا دیا گیا کہ اب معاملہ سخت ہو جائے، یہ سورہ توبہ میں آ کر کہہ دیا گیا کہ اب دروازہ بند، اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند، اور استغفار نبی بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ ہرگز معاف نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روک دیا گیا۔ سورہ منافقون میں بھی یہی آیت ہے۔ اس حوالے سے جہاں معاملہ ہے سورہ توبہ، اب یہاں گویا کہ قرار دے دیا گیا ہے کہ تم نے حقیقت کفر کر چکے ہو، چاہے یہ کہ تم بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہو، لیکن تم حقیقت کے اعتبار سے تمہارا پردہ چاک ہو چکا ہے کہ تم کافر ہو، لہذا تم سے کوئی صدقات اور نفقات قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس کے درمیان میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار 100 والذین تبعوہم بإحسان، اس کے نیچے پھر منافقین، لیکن منافقین اور ان کے درمیان تابعین جو ہے ان کے درمیان وتبعوہم بإحسان ایک درجہ ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف الایمان، یہ ضعف ایمان مستقل بھی ہو سکتا ہے اور ضعف ایمان عارضی بھی ہے، کسی وقت آپ کے ایمان کے اندر ضعف پیدا ہو جائے، جیسے کہ میں نے حضرت کعب بن مالک کی اپنی بیان کردہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا، وہ نفس جو ہے وہ انہیں بہلاتا رہا کہ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، جانا چلے جانا، تم نے منہ نہیں موڑنا ہے جہاز سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ابھی تیزی کے ساتھ جانا، حضور سے مل لینا، ابھی 1-2 دن اور 3 دن اور اپنے یہ جو بھی نخرستان ہے اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاؤ، گھر کی آسائشوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان تو کمزور ہوا ہے، منافقت نہیں۔ وہ 3 حضرات جنہوں نے آ کے اپنا یہ قصور مان لیا کہ حضور ہماری بھی زبان ہے، ہم بھی باتیں بنا سکتے ہیں، جیسے منافقین جا رہے تھے جھوٹے بہانے بنا کر، اور حضور کہتا ٹھیک ہے جائیے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو اگر کسی طریقے سے راضی کر بھی لیں گے تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب، اس لیے صحیح بات بتا دی۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور انہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی گڑبڑ کر دیے۔ اب یہ سمجھیے کہ ہم میں سے بہترین لوگ بھی در حقیقت اس کیٹیگری میں آئے، یہ بہت ہی کم ہوں گے
جو اس سے اوپر کی دو کیٹیگریز ہیں جو ان کے اندر شامل ہو سکتے ہوں اس میں تو آئیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے, اپنی کمیوں کا اعتراف ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی برے کام ہم سے صادر ہوتے ہیں تو اچھے کاموں کی بھی اللہ توفیق دیتا ہے. وہ بھلے کام کی, کو نیکی کی, کو بر و تقویٰ کا معاملہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے. یہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے, یا دوسرا صحیح ترجمہ ہوگا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کمال رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا. توبہ کے معنی پلٹنا ہے. ایک توبہ بندہ کرتا ہے, گناہ کی وجہ سے گویا کہ اس نے پیٹھ پھیر لی تھی اللہ کی طرف سے اور دوسری طرف رخ کر دیا تھا گناہ کی وجہ سے. توبہ کرتا ہے, پلٹتا ہے, اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے دوبارہ, اور اعتراف کرتا ہے اپنے خطا کا اور استغفار کرتا ہے, معافی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس نے رخ موڑ لیا تھا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا رخ موڑ دیا تھا. اب اس کی جانب رحمت کا رخ نہیں رہا. جب بندہ جو آیا ہے اس نے پھر اپنی توجہ اللہ کی طرف کی ہے, اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہے. تو تابہ یا توبو یہ دو طرفہ ہے, بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ ہے. کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین توابون. تمام بنو آدم جو ہیں انتہائی خطا کار ہے, غلطیاں ہوتی کس سے نہیں. الانسان مرکب من النسیان والخطا, بھول چوک اور خطا, اور یہ سب سے انسان جو ہے, انسان کے اندر تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ لازمی اجزاء کے طور پر اس کی فرشت کے اندر موجود. تو خطاؤن تو سب ہے, وہ خیر الخطائین التوابون. تو تواب بندے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لفظ آتا ہے وہ تواب الرحیم, وہ بہت تواب ہے, بہت رحم فرمانے والا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر. منافقین کے صدقہ قبول نہیں ہو رہا, فرما دیا گیا کہ اب ان کی طرف سے کوئی صدقہ, کوئی انفاق, کوئی چندہ, کوئی بھی آئے قبول نہیں, رد کر. اس لیے کہ اب طے ہو چکا ہے کہ وہ اصل میں چاہے اوپر انہوں نے ونیئر ابھی لگا ہوا ہے, اسلام کا ایک دعویٰ ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے, یہ ثابت ہے. لیکن یہ جو اہل ایمان ہے, فآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے گڑبڑ کر لیا ہے, ملا دیے ہیں, اچھے کام بھی کرتے تھے برے بھی. عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ان کے اموال میں سے صدقہ قبول, یہ ان کے ایمان کی علامت ہے. یہ جو صدقہ دے رہے ہیں کیونکہ منافق نہیں ہے, یہ خلوص دل کے ساتھ دے رہے ہیں, آپ قبول کر لیجئے. تطہرہم وتزکیہم بہا, اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے. جو بھی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے, جو بھی کدورت, جو بھی سمجھیے کہ کوئی سیاہی آ گئی تھی, دل پر کوئی داغ لگ گیا تھا, تو وہ پاک ہو جائے گا, دھل جائے گا, صاف ہو جائے گا. تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, اور ان پر ان کے لیے دعا بھی کیجیے, ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کیجیے, استغفار کیجیے. ان صلاتک سکن لہم, یقیناً آپ کا دعا کرنا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے اس نفقات کو, ان کے اس صدقات کو قبول فرما لے, تو وہ یہ ان کے لیے تسکین کا موجود, ان کے جو ہے زخموں کے اوپر پھاں رکھنے کے مانند ہو جاتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. تو یہ حدیث ہے, اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. جب بھی کبھی خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, برائی ہو جائے, کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے, فوری طور پر توبہ بھی کرو اور فوری طور پر کسی نیک کام کا اہتمام کرو. کوئی صدقہ ہے, کوئی خیرات ہے, کوئی اور نوافل ہے, کسی اور طرح سے دین کی خدمت کے اندر زیادہ وقت لگانے کا معاملہ ہے. اس سے یہ ہے کہ جو بھی خرابی ہوئی ہے اس وہ محض ہو جائے گی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ہمارے ہاں تو توبہ کا دروازہ اتنا سادہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اگر حقیقی مفہوم میں توبہ کر رہا ہے تو بالکل ایسے جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں, صاف ہو جاتا ہے.
بلکہ یہاں تک آتا ہے سورہ الفرقان میں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب توبہ صحیح معنی میں کی جائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ایسے وہ جو شخص صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے وہ جو سیاہ دبے تھے، یہ سیاہ اعمال کا اندراج تھا، اس کو دھو کر اور اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج. اور دوسری بات اس میں آئی ہے وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ زندگی گزارے. خلق الحسن. ایک اور حدیث میں آتا ہے ای الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کون سا؟ حضور نے پوچھا، اور جب بولتا اللہ رسول عالم نے فرمایا خلق الحسن، وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق حسن، لوگوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش. اسی لیے فرمایا ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ. اگر تم اپنے بھائی سے متبسم چہرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، وہ شخص آیا ہے آپ نے تبسم کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کا بھی دل کھل اٹھا. اور ورنہ یہ کہ اگر آپ نے ابوسن کم تریرا بنے ہوئے بس جیسے کہ کوئی زبردستی کوئی آگے آئے اسے کوئی ویلکم اہلاً سہلاً کہنے والا آپ نہیں ہیں تو اسے بھی افسوس ہوگا میں خام سا کیوں آ گیا ان کے پاس. لیکن یہ کہ اگر آپ تبسم کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں انہیں ویلکم کرو، ان کا جو استقبال کرو، تو یہ جو حسن اخلاق ہے. حضور کے بارے میں یہاں تک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور سے کوئی مسافہ کرتا تھا تو حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ. اس لیے کہ یہ ہاتھ اندر کھینچ لینا یہ آپ کی اس جو مروت اور شرافت کے خلاف تھا. جب تک اسی طریقے سے جب کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، جو آپ سے گفتگو کرتا تھا، تو آپ پوری طرح مڑ کر اس کی بات سنتے. یہ نہیں کہ بس سیدھے رہتے ہوئے یوں کر لیا. اس میں بھی جو ہے ایک طرح کا تکبر ہو. پوری طرح رخ اپنا موڑ کر اس کی بات سمجھتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، اس کی طرح متوجہ ہوتے. تو یہ جو اخلاق حسنہ ہے، ان میں یہاں تک بھی حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ حضور تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں کہ آپ کو کہا گیا کہ فلاں شخص آیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بھیج دو، آ گئے. ظاہر بات ہے حجرہ تو ایک ہی ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا، حضور کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ پیٹ کر لیتی تھی اور چادر اپنے اوپر لے لیتی تھی، باقی اسی حال کے اندر جو ہے وہ صحابہ تھے. حضور نے بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اسے سلام دے کا اس سے بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کی. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ تو اس شخص کے بارے میں بہت بری باتیں بھی بتاتے رہے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن آپ نے اس کا جو استقبال کیا اور اس کے ساتھ جو گفتگو کی، اس کا اکرام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں حسن خلق کو کیوں چھوڑ دوں. وہ اس کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی اس کے کردار ہے، جو بھی اس کے کرتوت ہیں، اس کے ساتھ ہے، تو میں جو ہے خوش اخلاقی کو کیوں کرتا ہوں. تو خلق حسن یہ اصل ہے، خالق الناس بخلق حسن. لوگوں